نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، نبی کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ جان ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہو وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہو۔ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دوستوں اور تمام تعلقات سے زیادہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں گھر کر جائے تو یہ ایمان کامل کی نشانی ہے، ایمان کامل کی علامت ہے۔ قرآن حکیم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ زور دیا ہے۔ ادب یہ محبت کے قرینوں میں سے پہلا قرینہ ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا ادب خود بخود دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو آداب محبت ہیں پھر وہ سکھائے نہیں جاتے، وہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ مشہور حدیث پاک ہے صحیح ستہ کے اندر کہ عروہ بن مسعود ثقفی جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ مشرکین کی طرف سے جاسوس بن کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر گیری کے لیے مدینہ پاک میں جاسوسی کے لیے وہ آئے تھے، اور 3 دن تک وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہے اور واپس جا کر اپنی قوم کو کہا کہ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن کسی بادشاہ کے غلام، کسی کے درباری اس کا اتنا ادب نہیں کرتے جتنا ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے ان کے دربار میں دیکھا ہے
کہ ما تنحم نحامتن الا وقعت فی ید رجل منہ، کہ جب وہ اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ڈالتے ہیں، ان کے صحابہ میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں وہ جاتا ہے۔ وہ ان کے لعاب دہن کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو پانی کے قطروں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ان کے صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ قادو یقتتلون علیہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ جائیں گے، ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان کے پانی کے قطروں کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ پانی مبارک آئے، اور اس کو پھر اپنے وہ چہروں پر ملتے ہیں۔ جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو خوف زدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے دیوانے تیار کیے ہیں، فوجوں سے مقابلے ہو سکتے ہیں لیکن دیوانگوں سے ساتھ مقابلے نہیں کیے جا سکتے۔ دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ وہ 3 دن تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی عبادات کو بھی دیکھتا رہا، ان کے نمازوں کو دیکھا، تلاوتوں کو دیکھا، لیکن وہ جو متاثر ہوا ہے وہ صحابہ کے ادب سے ہوا ہے، ان کے ادب کی اداؤں سے ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال سے کفار کو ڈر نہیں ہے، مسلمانوں کی عبادات سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو خطرہ ہے تو ادب سے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ادب کا جو جذبہ ہے یہ کبھی مسلمانوں کو مرنے نہیں دے گا۔ اور دشمنوں کی سازش یہ ہے، اور کفار کی ہمیشہ سے سازش رہی ہے کہ اس عشق رسول اور ادب رسول کو مسلمانوں کے سینے سے نکال دیا جائے، جس کی وجہ سے آج تک یہ قوم زندہ ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھ لیا کہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتی، وہ جو کیسے گوارا کرے گی کہ ان کے خون کے قطرے نیچے گریں۔ حضرت اقبال دشمنوں کی سازش کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو روح ہے وہ ادب رسول ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مغرب کی سازش یہ ہے، دشمنان اسلام کا منصوبہ یہ ہے کہ اس ادب اور عشق کو مسلمانوں کے سینوں سے کسی طرح نکال دیا جائے، کہ اس مسلمان کو یہ فاقے برداشت کر لیتا ہے، موت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے نبی کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ دشمن کی مغرب کی سازش یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب پر زور دیا ہے۔ ادب جو محبت کے کرینوں میں سے ابتدائی کرینہ ہے، کہ جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے گی، ادب خود بخود آ جائے گا۔ صحابہ اکرام کو یہ حکم تو نہیں تھا کہ وضو کے پانی کے قطروں کو نیچے نہ گرنے دیں، ان میں کسی کو حکم نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو نیچے نہ گرنے دیں۔ جب سرکار زلف تراش کے پاس اپنے بال مبارک، اپنی زلف مبارک کٹوانے کے لیے زلف تراش کے پاس بیٹھتے تھے تو صحابہ ارد گرد ہجوم کر لیتے تھے اور سرکار کے ایک ایک بال مبارک کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ یہ ادب اور عشق کا جذبہ تھا جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے نام کو روشن کیا اور اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ احباب ذی وقار، دنیا میں جب کوئی بادشاہ آتا ہے، کوئی حکومت آتی ہے، تو وہ اپنے دربار کے آداب خود بتاتا ہے،
لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب رب کریم خود بیان فرماتا ہے۔ سورہ حجرات کے پہلے رکوع کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کچھ لوگوں نے قربانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کر لی اور جانوروں پہ چھری پہلے پھیر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو کہیں نبی کی آواز پر بلند نہ ہونے دینا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے تمہارے جو آوازیں ہیں ان کو آوازوں کو پست رکھنا، کہیں تم میں سے کسی کی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ ہو جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر کسی کی آواز نبی کی آواز سے زیادہ بلند ہو گئی اس کے اعمال سارے ضائع کر دیے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے اکارت ہو جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اعمال ضائع ہو گئے۔ تم نے حساب کر کے رکھا ہوگا کہ ایک ایک نماز کے بدلے کروڑوں کروڑوں نمازیں ہیں، تم حساب لگاتے رہو گے، تمہیں معلوم